بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو, بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے, خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا, حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار, سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی, دسمبر میں برف بیچ رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا, خواب آیا تھا. ایک ہوٹل والا ہے, ہوٹل والا, اس کی دکان چل نہیں رہی تھی, اس نے کسی پیر سے تعویذ گنڈے لیے, دکان وہ اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی, چل گئی بھائی, کبھی نہیں چل رہی ہوتی, کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلیے مگر 10 بجے دکان بند کرنا ضروری ہے, اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا. اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے, مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے, بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہی ہے, کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ, فارغ آدمی, اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو, اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے, تو وہ پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو, میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں اصل مسئلہ کیا ہے, اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات, جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا, اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا, نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا, چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا, جو کمپیوٹر انجینئر تھے, نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس, چلے گا, اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست, پھر تو چلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ, اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے, دیندار آدمی تھے, بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا, سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, غریب تو پھر رہے گا نہیں نا, تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے کسی کو مالدار رکھنا ہے, تو اللہ کا نظام ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت, انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے, تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورے دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو, باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف, ملازم بننے کی کوشش مت کرو, کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں, باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت یس سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں, لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور سر یس سر کرتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ رہ جائیں گے, آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا, آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں, تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے, کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا اب کہہ رہے اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا, پکوڑوں کا, آپ سونے پہ کیسے آ گئے بھائی؟ کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے, تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں, بڑا ٹائٹ چل رہا ہے.
تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو خواب جو ہے نا, خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں. اچھا خواب آ گیا, چلو بھائی اچھی بات ہے, اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اعمال اچھے ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اما من اعطا واتقا, جو دے گا اللہ کی راہ میں, صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا, فسنیسرہ للیسرا, ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. وہ اما من بخیل واستغنی, اور جو کنجوسی کرے گا, صدقات و خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا, اللہ سے تکبر کرے گا, فسنیسرہ للعسرا, تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ. تو پہلے قرآن و سنت ہے, خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں, فلاں ہیں, اس سے کوئی فرق. یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں, گمراہ لوگ ہیں, یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں. یہ بات یاد رکھ, یہ سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں. میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا, میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا, صحیح ہے نا, میں نے ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, میں نے ان کو یہ سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ, اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا, بہت عرصہ رہا, پھر واپس جانے لگا مایوس ہو کے. انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, تو میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں, آپ کوئی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو, بال اگائے ہوں, کسی کو پھونک لگائی ہو, ٹھیک ہو گیا ہو. آپ تو ہماری طرح کے صبح پراٹھے کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا عبادت کرتے ہیں یا جو بھی, تو ہماری طرح کے آدمی ہیں آپ, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنے عرصے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا یہی کرامت ہے, شریعت پہ چلنا سب سے بڑی بولو بھائی کرامت. تو آج کل شریعت پہ کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور یہ کرامتیں اور قصے اور یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دین کا